اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا. سورۃ البینہ مدنی سورت، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں میں سے جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان بے حد رحم والا ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. لم نہ یکن تھے، نہ تھے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، نہ تھے وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے. اہل کتاب وہ لوگ جو آسمانی مذہب کو ماننے کے دعویٰ کرتے، اور مشرکین جو زمینی مذاہب پر چلتے تھے. اس میں مکے کے مشرکین بھی شامل تھے، آتش پرست آگ پرست لوگ بھی شامل تھے، اور بے دین لوگ جو تھے، جو کسی دین کو نہیں مانتے تھے، دین سے آزاد تھے، کہتے ہیں کہ ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، ملحد لوگ، تو وہ بھی اس والمشرکین کے زمرے میں آتے ہیں. منفکین باز آنے والے، یہ لوگ کبھی بھی باز آنے والے نہیں تھے. حتی یہاں تک کہ تأتیہم آ جاتی ان کے پاس، ہم کا معنی ان، تأتیہ آ جاتی یا آ جائے ان کے پاس، البینہ بینہ. بینہ کے بارے میں بعد میں بات کرتے. اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ باز آنے والے نہیں تھے. کس چیز سے باز آنے والے نہیں تھے؟ جو ان کے اندر بگاڑ آ چکا تھا، اپنے وہ غلط نظریات، غلط عقائد اور برے اعمال جن کے اندر وہ مبتلا تھے، وہ کسی بھی صورت ان کو چھوڑنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ پہنچتی. بینہ کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے واضح دلیل، اور یہ لفظ بینہ گواہی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لیکن یہاں البینہ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آگے وضاحت اس چیز کی ہو رہی ہے. وہ واضح دلیل کیا ہے؟ رسول عظیم الشان رسول، بڑی عظمت والا رسول. اس تنوین کو کہتے ہیں، یہ تنوین عظمت بیان کرنے کے لیے آئی ہے. تو آپ دیکھ لیں قرآن مجید کی یہ جو اعراب ہے، یہ بھی اپنے اندر بڑا مفہوم اور معنی رکھتے ہیں. اور پھر آگے اللہ نے رسول کی دو صفتیں بیان کی. من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ رسول کی پہلی صفت. یعنی وہ جو رسول تشریف لایا تو اس نے رسالت کا دعویٰ اپنی طرف سے نہیں کیا، یا لوگوں نے مل کر اس کو رسول نہیں بنایا کہ چلیں آپ رسول ہیں تو آپ تبلیغ کریں لوگوں کو، نہیں، بلکہ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رسول بن کر تشریف لایا. دوسری صفت یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، صحفن صحیفے، صحیفہ واحد اور صحف جمع ہے سے، وہ پڑھتا ہے صحیفے مطہرہ، انتہائی پاک. یہاں پہلے رسول کی دو صفتیں، پہلی صفت کون سی؟ من اللہ، وہ رسول کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. دوسری صفت یتلو صحفا مطہرہ، وہ تلاوت کرتا ہے صحیفوں کی. اب ان صحیفوں کی، جن صحیفوں کی وہ تلاوت کرتا ہے، ان کی آگے پھر دو صفتیں اللہ نے بیان کی. ایک مطہرہ پیچھے گزری، اور دوسری صفت فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں کے اندر، فیہا ان میں، کتب قیمہ مضبوط احکام لکھے ہوئے ہیں، کتب لکھے ہوئے ہیں. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. وما اور نہیں، تفرقہ فرقوں میں بٹے، اور نہیں فرقوں میں بٹے، یہ الگ الگ ہوئے، جدا جدا ہوئے. الذین وہ لوگ جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے تھے، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ فرقوں میں نہیں بٹے، الا مگر، من بعد اس کے بعد، ما جو
جاءت آئی، ہم ان کے پاس، البینہ کیا مانا بھئی واضح دلیل۔ اور فرقوں میں بٹ گئے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے اس کے بعد جب ان کے پاس بینہ آ گئی، جب بینہ ان کے پاس پہنچی تو وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب وہ بینہ آئی نا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو یہ جو اہل کتاب تھے، کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں دی گئی تھی، تو یہ لوگ دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اپنا آخری پیغمبر بھیج، ہم ان پر ایمان لائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ مل کر تیرے دین کو غالب کریں۔ لیکن جب وہ رسول تشریف لے آیا تو پھر یہ لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ اہل کتاب کے لوگ پہلے بھی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان کو چاہیے تھا کہ جب رسول تشریف لے آیا تو اپنے اختلافات ختم کر کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جاتے، لیکن مخلص نہیں ہوئے بلکہ فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ جو اہل کتاب تھے یہ پڑھا لکھا طبقہ تھا، اور وہ جو مشرکین تھے بالکل گنوار اور جاہل، وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے اپنے آپ کو امی کہلانے میں وہ فخر کرتے تھے۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہوا، تو جو ان پڑھ تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ خود تم اندازہ لگا لو کہ وہ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ وما امروا، وما اور نہیں، امروا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا، الا مگر یہی، ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا، لیعبدوا اللہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین خالص کرتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین، دین کا معنی دین بھی کر سکتے، دین کا معنی عبادت بھی کر سکتے، اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کو خالص کرتے ہوئے خالص اللہ کی عبادت کرے، حنفاء یکسو ہو کر، یکسوئی کے ساتھ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ اور یہ دین القیمہ پختہ دین ہے، مضبوط دین ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ آخر، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورے دین کا خلاصہ بیان کیا، شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے نا، ان کے دین کے مین ٹاپک جو تھے وہ یہ تھے چار، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، ہمیں بھی یہی حکم دیا۔ پہلی چیز کیا کہ اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ کی عبادت مخلص ہو کر کرے۔ دوسرا حکم حنفاء، یکسو ہو کر، ادھر ادھر نہ دیکھیں، جو اللہ نے دین دیا یکسوئی کے ساتھ اسی دین پر چلے۔ تیسرا حکم وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی رکھو، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، ذَلِكَ دین القیمہ، یہ پختہ دین ہے۔ گویا کہ جس انسان کے اندر یہ چار چیزیں پائی جاتی ہیں نا، اس کا دین پختہ اور مضبوط ہے انشاءاللہ۔ اور اگر ان چار چیزوں میں سے اس آیت کے اندر جو چار چیزیں بتائی گئی ہے، کسی ایک چیز میں لچک پائی جا رہی ہے، سستی پائی جا رہی ہے، تو پھر دین میرا پختہ نہیں ہے۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو کے بجائے ہم یہاں کریں گے جنہوں نے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکی، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں ہوں گے، فی کا معنی میں، نار کا معنی آگ، جہنم جہنم کی آگ میں ہوں گے، یا جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں۔ اولئک یہی لوگ، ہم وہ، اصل اولئک کا معنی بھی وہ،
اور ہم کا معنی بھی وہ، تو دو دفعہ وہ آ گیا تو وہی پھر اس کا ترجمہ کیا جائے گا، تاکید معنی کے اندر پیدا ہو جائے گی، یعنی یوں کہہ لیں وہ جمع وہ جواب وہی، تو اکٹھا کریں گے دونوں کا ترجمہ، اولئک ہم، ہاں یہی لوگ یا وہی لوگ، شر بدترین ہیں، البریہ مخلوق میں سے، یہی لوگ مخلوق میں سے برے ہیں، جو لوگ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عامل الصالحات نیک اعمال کی، اولئک ہم وہی لوگ، خیر البریہ مخلوق میں سے بہترین ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے بہترین ہے کون؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کی۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، آخر تک۔ پہلی چیز جزاؤہم، ان کی جزا ہے، ان کی جزا ہے، کے لیے اگر لام زبر لا آئے گا نا تو اس کا کے لیے، ان کی جزا، ہم ان اور جزا ان کی جزا یا ان کا بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن، جنت عدن ہے، عدن کا معنی ہمیشگی والی، ہمیشہ رہنے والی، تجری چلتی ہیں، من تحتها الانہار، تحتی نیچے، ہاں ان کے، الانہار یہ نہر کی جمع ہے، نہریں، ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ابداً ہمیشہ، یہ دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور چوتھی چیز رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں ذالکا، یہ سب، لمن اس شخص کے لیے ہیں جو، لام زیر لی کا معنی کے لیے اور من کا معنی جو، یہ اس کے لیے ہیں جو خاشیہ ڈر گیا، ربہ اپنے رب سے، جو اپنے رب سے ڈر گیا، یہ سب کچھ اس کے لیے، اپنے رب سے بندہ ڈرے گا حقیقی معنوں میں وہ مسلمان بنے گا، اور پھر اس کے لیے عمل کرنا، نیک کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو پھر چھوٹی سی نیکی بھی انسان کے لیے کرنا بہت بڑا پہاڑ اسے نظر آتا ہے۔